التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لی خمسۃ اطفی بہا خر الوباء الآتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ ما بعدهم من نسلهم قد جاءنی من قبلهم العابد والباکر والصادق والقاسم ثم الرضا ثم التقی ثم المکی ثم عسکری ثم مہدی ہادیا امام الخاتم بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل افضل صلواتک عددا وانواع برکاتک سرمدا وازکا تحیاتک فضلا ومددا علی اشرف الحقائق الانسانیت ومحبت الاسرار الرحمانیت وواسطة قد النبیین ومقدمة جیش المرسلین وافضل الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم بآواز بلند صلوات۔ بانی مجلس کا پرخلوص فرش ادا 14 کا کریم خالق اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول منظور فرمائے، اور یہ جتنے بھی نام لکھ کر مجھے دیے ہیں دعا ہے اللہ محمد و آل محمد کے صدقہ انہیں اس سے کامل عطا فرمائے، اور جتنے بھی عزاداران حسین بوالیان حیدر قرار برادران اہل سنت تشریف فرما ہیں، سب کی عقیدتوں کو خلوص کو سلطان کربلا باب الحوائج کا صدقہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ توجہ ہے جناب، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رہیں، شاد رہیں۔ کافی دیر سے یہ مجلس حسین، ذکر حسین جاری و ساری ہے۔ منبر پہ بندہ اسی وقت آ کر حاضری لگواتا ہے جب پاکوں کی طرف سے منظوری ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید سے آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت سے پہلے میں کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں
کہ قرآن جناب رسول کونین سردار انبیاء نبیوں کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قول اور فعل کا نام ہے۔ دیکھیے، جب تک بندہ یہ نہ سمجھے کہ قرآن کیا ہے، اسے کیا پتہ چلے گا کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اور چونکہ قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے کہ جو کسی کا محتاج نہیں، قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا، توجہ ہے مولا آپ کو سلامت، کبھی آپ نے غور کیا تو رات بھی اللہ کا کلام ہے، زبور بھی اللہ کا کلام ہے، اور انجیل بھی اللہ کا کلام ہے۔ تو رات قرآن جیسا نہیں، تو رات جو کتاب ہے نا، یہ کلام اللہ کا ہے، اللہ نے نازل کیا ہے اور آیا بھی نبی پر ہے، لیکن تورات قرآن جیسی نہیں۔ زبور اللہ کا کلام ہو کر زبور قرآن جیسی نہیں، انجیل اللہ کا کلام ہو کر انجیل قرآن جیسا نہیں۔ تو جب کتابیں نازل ہونے والی قرآن جیسی نہیں، تو قرآن جس محمد پہ آیا وہ محمد تجھ جیسا کیسے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی۔ یعنی تورات، زبور، انجیل یہ کلام اللہ کا ہے، لیکن یہ قرآن جیسے نہیں۔ قرآن ان سب میں سردار ہے۔ تو کلام اللہ کے ہو کر جب ایک جیسے نہیں، نبی کی بارگاہ میں بیٹھنے والے ایک جیسے کیسے ہو؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں، کلام اللہ کا ہے اور اللہ نے بھیجا بھی نبیوں پر ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام پر۔ قبلہ ذاکر صاحب، شعور صاحب توجہ ہے، جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر تورات نازل ہوئی۔ جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ، رات کا وقت ہے، رات کی تنہائی میں، سردی کا موسم ہے، اللہ کا نبی ہے، ساتھ زوجہ بھی ہے اور سردی بھی ہے۔ سامنے سے دور سے ایک روشنی دیکھی، جناب موسیٰ کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید یہ آگ ہے، سردی بھی ہے، تو چلو آگ کے قریب چلتے، حالانکہ وہ آگ تھی نہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، وہ آگ تھی نہیں۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے چلنا شروع کیا۔ یہ موسیٰ نبی ہیں اور کلیم اللہ بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، کتاب ان پہ نازل ہوئی ہے۔ اتنے بڑے عہدوں والا نبی جب چلا، ایک مقام اور ایک منزل آئی جہاں پہ اللہ نے کہا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، موسیٰ رک جا، جوتے اتار۔ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک منزل، ایک مقام ایسا آیا جہاں پہ اللہ نے کہا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، موسیٰ رک جا، جوتے اتار دے۔ عزت حسین کی قسم، پاکیزگی ممبر کی قسم،
مجھے غازی کے علم کی قسم میں نے اپنی مطالعہ کی وسعت کی بنا پہ اپنی تحقیق کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ جناب موسیٰ کو اللہ نے کہا جوتے اتار دے، جا مجھے کسی پھٹی سے پھٹی کتاب میں دکھا دے کہ اللہ نے جب اپنے محبوب کو معراج پہ بنایا ہو کہا جوتے اتار کے آ۔ اللہ کو سلامت، کسی کتاب میں دکھا دے۔ موسیٰ کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ موسیٰ رک جا، فَأَخْلَعْنَا عَلَيْكَ، یہ قرآن ہے، قرآن کو تو سارے مانتے ہیں، فَأَخْلَعْنَا عَلَيْكَ، جوتے اتار دے۔ دکھ اصل میں یہ ہوا ہے کہ قرآن پڑھا گیا ہے، قرآن سمجھا نہیں ہے۔ اصل میں یہ فکر کیوں چلی کہ قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو، سمجھنا نہیں، پڑھو 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 سمجھنا نہیں۔ چکر کیا تھا؟ انہیں پتا تھا کہ چونکہ قرآن ہے علی کے ساتھ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی، مولا آپ کو سلامت۔ انہیں پتا تھا قرآن ہے علی کے ساتھ، سچا محمد فرما گیا ہے، نبیوں کا نبی فرما گیا ہے، القرآن مع علی وعلی مع القرآن۔ انہیں پتا ہے قرآن ہے علی کے ساتھ، علی ہے قرآن کے ساتھ، قرآن ہے حسن کے ساتھ، قرآن ہے حسن کے ساتھ، حسن ہے قرآن کے ساتھ، قرآن ہے حسین کے ساتھ، حسین ہے قرآن کے ساتھ۔ انہیں پتا ہے کہ اگر ہم نے قرآن کو سمجھ لیا آل محمد کے دروازے پہ جانا پڑے گا۔ کہ اگر ہم نے قرآن کو سمجھ لیا تو پھر آل محمد کے دروازے پہ ہمیں جھکنا پڑے گا۔ یہ تھی پالیسی جس وجہ سے درسوں کے درس بنائے گئے، اتنے بڑے ادارے عمارتیں بنائی، اتنا فنڈ اتنا پیسہ خرچ کیا، لیکن کیا کہا؟ پڑھو، حافظ قرآن، حافظ کل قرآن۔ اچھا حافظ کل قرآن تو بن گئے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ آپ کو سلامت، حافظ کل قرآن بن گئے، لیکن یہ نہیں پتا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ توجہ ہے جناب؟ جناب موسیٰ کے لیے اللہ نے کہا جوتے اتار دے، جناب موسیٰ نے نالین اتارے۔ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، یہ وادی مقدس ہے۔ موسیٰ نبی ہے، موسیٰ صاحب شریعت ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ مجھے حسین کی عزت کی قسم وہ وادی مقدس وادی کربلا تھی۔ وادی مقدس وادی کربلا ہے، یعنی کربلا کی وادی میں اگر صاحب شریعت پیغمبر بھی جائے تو اللہ کہتے جوتے اتار کے آ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ وادی کربلا وہ ہے، حسین کی وادی وہ ہے۔ حسین کی منزل و مقام کو سمجھو کہ حسین کی وادی وہ ہے کہ جس میں اللہ کا نبی بھی آئے تو اللہ کہتے جوتے اتار دے۔ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، روایت نہیں ہے۔ روایت ہوتی تو بڑا آسان طریقہ ہے مولوی کے پاس جس کا راوی ضعیف ہے، لیکن یہ قرآن کی آیت ہے۔ جاؤ اپنے اپنے علماء سے جا کے پوچھو کہ اللہ نے موسیٰ کو کیوں کہا جوتے بھی اتار دے، کیوں اتار دے؟ وادی مقدس ہے، اور یہ وادی مقدس ہی وادی کربلا ہے۔ اچھا جو موسیٰ قریب آئے نا، سامنے تھا درخت۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، سامنے کیا تھا؟ درخت۔ اچھا درخت سے آواز آ رہی تھی، انی ان اللہ، موسیٰ میں تیرا اللہ ہوں۔ قرآن قرآن، انی ان اللہ، میں تیرا اللہ ہوں، تو میرا نبی ہے۔ آواز کا آ رہی تھی؟ درخت سے آ رہی تھی، درخت سے آواز آ رہی تھی، میں
اللہ نہیں، درخت سے آواز آ رہی تھی، درخت سے آواز آ رہی تھی میں تیرا اللہ ہوں، تو میرا نبی ہے۔ مجھے آج تک علماء کی سمجھ نہیں آئی، 14 صدیاں ہو گئی، اللہ درخت سے بولے سارے مانتے ہو، اللہ علی سے بولے فتوے لگا تو سلام۔ اللہ درخت سے بولے، 14 صدیاں ہو گئی، قرآن ہے، معجزہ ہے، یہ کتاب ہی معجزہ ہے، زندہ و جاوید معجزہ ہے۔ آج تک کسی مولوی نے، کسی مولانا صاحب نے، کسی عالم دین نے یہ کہا ہو کہ درخت جو ہے، درخت اللہ ہے، بتائیں؟ توجہ ہے، مہربانی فرمائیں، توجہ فرمائیں۔ کسی مولوی نے کہا ہو، حالانکہ آواز کہاں آ رہی تھی؟ درخت سے آواز آ رہی تھی میں تیرا اللہ ہوں، آواز آ رہی تھی میں تیرا اللہ ہوں۔ کسی نے نہیں کہا کہ درخت اللہ ہے، درخت اللہ ہے، کسی نے نہیں کہا۔ علی اگر بولے تو اعتراض کرتے ہو، حالانکہ اللہ درخت سے بولے اللہ اللہ ہے، درخت درخت ہے، اللہ اگر علی سے بولے پھر بھی اللہ اللہ ہے، علی علی ہے، اس میں جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر آپ فیصلہ کر کہ قرآن کی قسم، وہ قرآن جس کے بارے میں اللہ خود کہتے ہیں ذالکل کتاب، وہ کتاب ہے، ان ھذل قرآن، یہ قرآن ہے۔ اب یہ دونوں آیتیں ہیں، اللہ کہتا ہے وہ کتاب ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، وہ کتاب ہے۔ اللہ پتہ کیسے چلے پھر قرآن کیا ہے، کتاب کیا ہے؟ فرمایا سنو، جہاں پہ قرآن ہے وہ کتاب ہے، کیونکہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن جو ہے وہ کتاب میں ہے۔ اب جہاں بھی قرآن ہے وہ کتاب ہے، جہاں بھی قرآن ہے وہ کتاب ہے، جہاں بھی قرآن ہے وہ کتاب ہے۔ علی نے کہا لوگو ادھر ادھر نہ جاؤ، کتاب میرے سینے میں ہے۔ آپ کو سلامت، قرآن میرے سینے میں ہے، قرآن کتاب ہے، جہاں قرآن ہے وہ کتاب ہے۔ اور یہ جو اللہ نے کہا نا ذالکل کتاب ہو، ذالکہ تو ہوتی دور کے لیے، دیکھیں نا یہ اگر یہ کاغذ ہے اس کے لیے ہوگا ھذا، یہ اگر یہ دور ہو تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا ذالکہ۔ اب قرآن جب کھولتے ہو، یہ قرآن کھولا ہوا ہے بلا مثال بلا تشبیہ، فرض کرو یہ قرآن کھولا ہے بندے نے، قرآن پڑھ رہا ہے، جو ہی پڑھے گا پہلا صفحہ کھولے گا، لکھا ہوا الف لام میم ذالکل کتاب، الف لام میم ذالکل کتاب، وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں شک نہیں۔ تو پھر کتاب تلاش کر کے جس میں شک نہیں، پھر کتاب تلاش کر کے جس میں شک نہیں، ذالکل کتاب، وہ کتاب۔ شیعہ سنی بیٹھے ہو، جاؤ اپنے اپنے جا کے عالم دین سے جا کے پوچھنا کہ اللہ قرآن میں پہلے صفحے میں کیا کہہ رہے؟ ذالکل کتاب، وہ کتاب، وہ کتاب جس میں شک نہیں، جس میں شک نہیں۔ اب وہ کتاب کون ہے؟ لکھنے والوں نے سب نے لکھا نیچے الف لام میم، نیچے لکھ دیا واللہ عالم ورسولہ، اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے۔ جب اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے تو تمہیں کس نے حق دیا ہے قرآن کی تفسیر کرنے کا؟ اللہ اور اس کا رسول جو جانتا ہے تو تمہیں کس نے حق دیا ہے قرآن کی تفسیر کرنے کا؟ قرآن کی تفسیر قاری معصوم سکتا ہے، قرآن کی تشریح قاری معصوم سکتا ہے، غیر معصوم کو کیا پتا قرآن کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کی تفسیر بھی وہ مانی جائے گی
جس تفسیر کے پیچھے معصوم کا قول ہو، قرآن کی تشریح وہ مانی جائے گی جس کے پیچھے معصوم کا قول ہو۔ اب یہ تلاش کرنا کہ الف لام میم کا معنی کیا ہے۔ تیرا بندہ چوتھے امام کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا مولا من الف لام میم، مولا الف لام میم کیا ہے؟ فرمایا الف لام میم ہم 14 ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ الف لام میم ہم 14 ہیں، الف لام میم ہم 14 ہیں، ذالک الکتاب ہو، ترجمہ کرنا یعنی 14 وہ کتاب ہیں لا ریب فیہ جس میں شک نہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلام۔ 14 وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں۔ اچھا قرآن ہے محمد و آل محمد کے ساتھ، محمد و آل محمد ہے قرآن کے ساتھ، توجہ ہے جناب۔ اچھا آل محمد کا مقابلہ غیر معصوم تو کر ہی نہیں سکتا۔ میں تھوڑا سا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رسول کے جانے کے بعد لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، فلاں کا فلاں کے ساتھ موازنہ، یہ فلاں بھی رضی اللہ، فلاں بھی رضی اللہ، فلاں بھی رضی اللہ، فلاں بھی رضی اللہ۔ ایک فیصلہ نہ کر لیں کون ہے رضی اللہ، پتہ کر لیں کون ہے رضی اللہ۔ جسے قرآن کہے گا اسے ہم رضی اللہ کہیں گے، قرآن کی بات ماننی ہے۔ جسے قرآن کہے گا اسے ہم کہہ دیں گے یہ رضی اللہ ہے، ہم نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ چونکہ قرآن بندوں کا لکھا ہوا نہیں، قرآن لوگوں کا محتاج نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جیسے ذکر حسین بندوں کا محتاج نہیں، کون آیا، کتنے آئے، کیا ہوا، نہیں، یہ مجلس حسین ہے، ہم نہ بھی ہوں تب بھی ذکر حسین ہے۔ ہم نہیں رہیں گے ذکر حسین پھر بھی رہے گا، چونکہ اس کا فیصلہ ہے نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، یہ تو اس کا فیصلہ ہے نا۔ آؤ فیصلہ کرو یا قرآن ہے محمد و آل محمد کے ساتھ، محمد و آل محمد ہے قرآن کے ساتھ۔ اچھا دیکھیں قرآن پاک کے سپارے کتنے، قرآن کے سپارے ہیں 30، 29 نہیں ہے، 35 بھی نہیں ہے، 40 بھی نہیں، ایسی بات ہے۔ سننے کے گھر چلے جاؤ قرآن کھولو، سپارے کتنے 30۔ کوئی بات نہیں، بجلی چلے گی پھر کیا ہوگا، توجہ ہے۔ نہ آپ کو 29 ملیں گے نہ آپ کو 42 ملیں گے۔ قرآن کے پارے چاہے سنی کا گھر ہے، چاہے شیعہ کا گھر ہے، اہل حدیث کا گھر ہے، دیوبندی کا گھر ہے، جس کا بھی گھر ہے جو کلمہ محمد کا پڑھتا ہے اس کے گھر سے قرآن کے پارے کتنے ملیں گے 30۔ تلاش کر وجہ کیا ہے۔ یہ 3 سٹیپ بنتے ہیں، پہلے 10 پارے، درمیان والے 10 پارے، آخری 10 پارے۔ پہلے 10 پارے بھی پاک، درمیان والے 10 پارے بھی، آخری 10 پارے بھی پاک۔ مرحلے کتنے بنے 3، پہلے درمیان والے آخری۔ انسان کی زندگی کے مرحلے بھی 3 ہیں، یا بچپنا ہے یا جوانی ہے یا بڑھاپا ہے۔ انسان کی زندگی کے مرحلے کتنے 3، بچپنا ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے۔ علی سے مقابلہ غیر معصوم کا نہ کرا، علی کا بچپن دیکھ، علی کا بچپن دیکھ، علی کا بچپن ہے کعبہ۔ اللہ آپ کو سلامت، جسے سمجھ آئیے وہ بولے گا ضرور، یار جسے سمجھ آئیے وہ ضرور بولے گا۔ اور جو ہاتھ اٹھاتا ہے نا مجلس میں، قرآن کی قسم حسین سے خیرات لیتا ہے، 14 سے خیرات دیتے ہیں۔ جو مجلس حسین میں ہاتھ اٹھا کے داد دیتا ہے، یہ داد بندے کو نہیں ہوتی، نہ ذاکر کو ہوتی ہے، اس لیے کہ تم ذکر سنتے ہو اور ہاتھ بلند کرتے ہو، اور امام زمانہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ ہر مجلس امام زمانہ کی زیر نگرانی ہوتی ہے۔ پھر علی کا بچپن دیکھ، علی کا بچپن ہے کعبہ۔ علی کی جوانی دیکھ، بطول جیسی زوجہ ملی،
اللہ کو سلام. بطول جیسی زوجہ ملی. علی کا بڑھاپا دیکھ. شہادت مسجد میں ہوئی. ولادت کعبے میں. جوانی میں بطول جیسی زوجہ ملی. بڑھاپا شہادت مسجد میں ہوئی. مقابلہ علی کے ساتھ کراتا ہے اس کا جس کی سکی بہن جب قرآن پڑھ رہی تھی تو اس کا سکا بھائی آیا. اس نے کہا مجھے مار لے جتنا چاہے, قرآن کو ہاتھ نہ لگانا, قرآن ہے پاک تو ہے ناپاک. سلامت. توجہ ہے جناب. قرآن ہے پاک اور تو ہے ناپاک, اس لیے کہ غیر معصوم ہوتا ہے. اللہ نے اپنے دین کا وارث معصوم کو بنایا ہے, غیر معصوم کو نہیں بنایا. اب میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا کہ بیعت کس سے لینی چاہیے اور کون ہے جو بیعت لینے کا حق رکھتا ہے. توجہ ہے جناب بڑے آسان طریقے سے. اب میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں. قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. علی بادشاہ کو جب پاک رسول مکے میں ہجرت کی رات جب رسول پاک کو حکم ہوا کہ میرے حبیب ہجرت فرمائیں, اس وقت پاک رسول اپنے بستر پر علی کو سلا کر گئے. یا علی تم میرے بستر پر سو جاؤ. ادھر علی سوئے, ادھر اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. علی نے سودا کیا اللہ سے, اپنا نفس دے دیا, اللہ کی مرضیاں خرید لی. اللہ آپ کو سلامت رکھے, بڑی مہربانی مولا آپ کو سلامت. اپنا نفس بیچ دیا, مرضیاں خرید لی. یہ آیت کب آئی؟ ماشاءاللہ تشریف رکھے. یہ آیت کب آئی؟ ہجرت کی رات. بڑی مہربانی. ہجرت کی رات, ہجرت کے بعد پھر مدینہ ہے, مدینے پھر غزوات ہیں, پھر مدینے میں رسول پاک 10 سال رہ رہے ہیں, پھر رسول پاک 11 ہجری کو دنیا سے چلے گئے. رسول پاک کے جانے کے بعد لوگوں نے کتابوں کے اندر لکھ دیا کہ فلاں فلاں آئے تھے علی کو کہنے کے لیے کہ علی بایعت کرو, علی فلاں کے ہاتھ پر بایعت کرو. یعنی علی سے بایعت لینے کے لیے لوگوں نے مطالبہ کیا. میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں, یہ قرآن کی آیت نے ثابت کر دیا علی علی ہے ہی نہیں, علی نفس اللہ ہے. یہ سر سے گزر گئی نا, سر سے کو بڑی میں نے محنت کی تھی, یہ سر سے گزر. علی ہے نفس اللہ. اب شب ہجرت علی نفس اللہ ہے, علی علی ہے ہی نہیں, علی کا نفس اللہ کا نفس. یعنی ہجرت کی رات کے بعد جو بھی علی سے لڑا وہ اللہ سے لڑا. اللہ آپ کو سلامت رکھے, بڑی مہربانی. یعنی شب ہجرت جو بھی علی سے لڑا وہ اللہ سے لڑا. جس نے علی سے محبت رکھی اس نے اللہ سے محبت رکھی. اور شب ہجرت کے بعد جس نے علی سے بایعت مانگی اس نے اللہ سے بایعت مانگی. اور جو اللہ سے بایعت مانگے وہ رضی اللہ کیسے ہو؟ اللہ سے جو بیعت لے, اللہ کو کہ میرے ہاتھ میں بیعت کر,
جاؤ نماز سے جا کے پوچھو، قرآن کی آیت نہیں۔ اچھا اس آیت پہ کیا ہوا؟ حاکم وقت نے نام نہیں لینا، نام نجس ہے، ممبر پاک ہے، بس میں نے جو اشارہ کرنا تھا آپ سمجھ گئے، نام نہیں لینا۔ حاکم وقت نے کہا یہ آیت لکھ دو، علی کی شان میں نہیں آئی، 4 لاکھ درم، اس نے کہا 4 لاکھ درم لے لو اور لکھ دو یہ آیت علی کی شان میں نازل نہیں ہوئی۔ رب کعبہ کی قسم، حاکم وقت مر گیا، اس کی قبر کا نشان مٹ گیا، قرآن آج بھی موجود ہے، علی کی عزت آج بھی موجود ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی۔ حاکم وقت مر گیا۔ یہ حاکم وقت وہی ہے جس نے دارمیہ خاتون سے کہا تھا مجھے بڑا شوق ہے آپ سے ملاقات کا۔ دارمیہ نے آگے جواب لکھ کے بھیجا خط کے ذریعے، کہ تجھے شوق ہے مجھے شوق نہیں، اس لیے کہ میں علی کی مومنہ ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت۔ اس نے کہا تجھے شوق ہے مجھے شوق نہیں۔ اچھا وقت گزرتا رہا، حاکم وقت حج کے دوران جب حج پڑھ کے واپس آ رہا تھا، رستے میں ملاقات ہوئی اسی خاتون سے، دارمیہ سے۔ یہ کتاب اہل سنت کی ہے، یہ بھی میں بتا دوں، میں پڑھتی اہل سنت کی کتاب ہوں اور حوالے بھی اہل سنت کی کتابوں کے دیتا ہوں، اس لیے کہ میں اہل سنت کے ادارے سے پڑھ کے آیا ہوں، حق بھی بنتا ہے۔ اچھا یہ دارمیہ خاتون سے جب آمنا سامنا ہوا، اس وقت اس نے کہا اچھا یہ بتا تو نے علی کو کیسے پایا؟ قرآن کی قسم وہ مومنہ تھی، اللہ آپ کو سلام، بڑی مہربانی، وہ مومنہ تھی۔ اس دارمیہ نے کہا اس بات کو چھوڑ، اگر میں نے علی کے فضائل پڑھنا شروع کر دیے موسم حج ختم ہو جائے گا۔ دارمیہ خاتون نے کہا اگر میں نے علی کے فضائل پڑھنا شروع کر دیے موسم حج ختم ہو جائے گا۔ اچھا جب فضائل پڑھتی رہی تو حاکم وقت نے کہا اچھا اس بات کو چھوڑ، یہ کر کہ میں تجھے کوئی تحفہ دینا چاہتا ہوں، ہدیہ دینا چاہتا ہوں، تحفہ دینا چاہتا ہوں، قبول کرے گی؟ فرمایا ایک شرط پر قبول کروں گی، تو تحفہ مجھے دے، اس شرط پہ قبول کروں گی، تو ہے علی علی ہے۔ اللہ اس شرط پر قبول کروں گی، تو ہے علی علی ہے۔ حاکم وقت نے کہا جی 100 اونٹ سرخ آنکھوں والے دارمیہ کو پیش کرو۔ اتنی بڑی دولت 100 اونٹ جب پیش کیے، کمینہ ہمیشہ کمینہ ہوتا ہے، پیش کر کے کہتا ہے علی ہوتے اتنا دیتے۔ بڑے لطف والی بات ہے، جب اس نے کہا نا علی ہوتے اتنا دیتے، یہ پلٹ کے چونکہ مومنہ تھی، پلٹ کے کہتی ہے علی ہوتے 1 درم بھی نہ دیتے، لیکن اتنا سن لے علی ہوتے 1 درم بھی نہ دیتے، اس لیے کہ علی نے بیت المال کو رکھا تھا غریبوں کے لیے، لوگوں کو خریدنے کے لیے نہیں۔ لوگوں کو خریدنے کے لیے نہیں۔ تو میرے بھائیوں بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں، بڑی بڑی ایجنسیاں لگی ہیں کہ مشن آل محمد کو مٹایا جائے، مشن آل محمد کو ختم کیا جائے، لیکن عزت حسین کی قسم یہ مشن بندوں کا بنایا ہوا نہیں، اس مشن کے وارث 14 ہیں، اور 14 جو ہیں وہ نمائندے ہیں اللہ کے، اس لیے کہ اللہ جسم نہیں رکھتا، اللہ نے 14 آئینے بنائے ہیں، دیکھا انہیں جاتا ہے نظر وہ آتا ہے۔
دیکھا انہیں جاتا ہے، نظر وہ آتا ہے، اور جن کے دیکھنے سے اللہ نظر آئے وہی تو وجہ اللہ ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رہے، شاد رہی۔ ہوگی میری حاضری وہ قرآن جس کی حفاظت کے لیے رسول پاک نے، تحفظ کے لیے رسول پاک نے، اللہ کے قرآن کے تحفظ کے لیے 12 اماموں کو، قرآن جو ہے قرآن اس کی حفاظت کرنے والے 12 امام ہیں جو حق کے امام ہیں۔ اسی قرآن پہ جب حرف آیا نا، یزید ملعون نے جب یہ کہا تھا کوئی قرآن نہیں، کوئی وحی نہیں، یہ بنو ہاشم نے معاذ اللہ حکومت رچانے کے لیے ڈھونگ رچایا ہے، اس وقت مدینے میں صحابہ گھروں میں بیٹھے رہے، قرآن کا وارث کھڑے ہو کے کہتا ہے بکواس بند کر، تجھے کس نے کہا کہ قرآن کا وارث کوئی نہیں؟ تجھے کس نے کہا کہ وحی نہیں آئی؟ اس وقت جب مولا حسین نے 28 رجب سلطان کربلا نے حکم دیا باب الحوائج کو، سامان کی تیاری کرو۔ جب سارا سامان اکٹھا تیاری ہو گئی، سارے آ گئے، اس وقت جناب مولا غازی سرکار آگے کہتے ہیں مولا مکمل تیاری ہو گئی ہے، سارے آگے، نام لے کر کہا۔ اس وقت مولا حسین نے کہا میری بہن زینب بھی آئی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ علی کی بیٹی کا نام وہ مقدس نام ہے جس کا ورد خود اللہ کرتا ہے۔ کہا میری بہن زینب بھی آئی ہے، کہ مولا وہ نہیں آئی۔ مولا حسین تحفظ قرآن، تحفظ دین کے لیے، تحفظ شریعت کے لیے مولا حسین ادھر چلے جہاں پہ جناب زینب عالیہ کا حجرہ تھا۔ سامنے پردہ لگاؤ، انما یرید اللہ پڑھ کے جب پردہ ہٹایا، اندر جا کے کہا السلام علیک یا بنت رسول اللہ، رسول کی بیٹی تجھ پہ میرا سلام۔ آگے سے جواب آیا علیک السلام یبن رسول اللہ، رسول کے بیٹے تجھ پہ بھی میرا سلام۔ عزادار بیٹھے ہو، مومن تشریف فرما ہو، بزرگ بیٹھے ہو، غیرت مند مجمع میرے سامنے ہے۔ قرآن کی قسم اس وقت مولا حسین نے پہلا جملہ کہا بہن اگر آپ کہیں تو چلیں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بہن اگر آپ کہیں تو چلیں۔ جب کہا نا بہن آپ شریکت الحسین ہیں، آپ کہیں تو چلیں، اس وقت علی کی بیٹی نے کہا حسین اگر آپ کہیں تو دہلیز سے باہر قدم رکھوں۔ اجرکم اللہ، کیسا منظر تھا وہ، کیسا موقع تھا۔ علی کی بیٹی جو اپنے صحن میں بھی نہیں چلتی تھی، جو اپنے گھروں میں نہیں چلتی تھی، سب سے پہلے جو ہی حجرے کا وہ پردہ ہٹانا تو دایاں ہاتھ علی کی بیٹی نے جب باہر نکالا، جناب علی اکبر دوڑتے ہوئے اپنا کندھا آگے کیا، اور علی اکبر نے جب کندھا کیا نا تو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ علی کی بیٹی نے دوسرا بازو جب باہر نکالا نا، جناب قاسم آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی تلاوت ہوئی۔ حسین نے جب یہ منظر دیکھا، حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر قرآن کی آیت کی تلاوت ہوئی، خدا کی قسم، عظمت حسین کی قسم، ادھر مولا غازی سرکار نے جب سنا اپنا امامہ جو ہے اتار کے زمین پہ رکھ کے کہا او مدینے والے دروازے بند کر لو، علی کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے، مدینے والوں پردہ کر لو، علی کی بیٹی
چلی تھی، وقت گزرتا رہا، وہی علی کی بیٹی 11 محرم کو ہاتھوں میں رسیاں، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جو علی کی بیٹی اتنے پردے میں گئی تھی نا، اتنے پردے میں محمل میں بیٹھ کے عباس کے پہرا چھا، علی اکبر کا پہرا چھا، جناب قاسم کا پہرا چھا، جناب مولا حسین کا پہرا چھا، اتنے بڑے پہرے میں جانے والی جو گھر میں چند قدم نہیں چلتی تھی، اللہ جانے 11 محرم کو بھیا کے لاشے پہ آ کے کہتی ہے حسین جی تو میرا بھی چاہتا ہے تیرا چیلم کربلا میں کرتی، لیکن حسین میری مجبوری، امت رسیاں لے کے آ گئی۔ اجرکم علی اللہ۔ بزرگ بیٹھے ہو، نوجوان بیٹھے ہو، مجھے یار ایک سوال کا جواب دو، جب کوئی دنیا سے چلا جاتا میت کا وارث کھانا کب کھاتا؟ میت کا وارث پانی کب پیتا ہے؟ دفنانے کے بعد۔ میرے سر پہ قرآن ہے، یہ حسین کا منبر ہے، علی کی بیٹی ہر چوک پہ کہتی رہی سجاد میرے بھائی کو کسی نے دفنایا بھی؟ اجرکم علی اللہ۔ اور مسلمان تو نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے، قرآن کے وارث، قرآن کے تحفظ کے لیے جنہوں نے اتنا بڑا سفر کیا تھا، مدینے میں صحابہ کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی رہی، علی کی بیٹیاں کبھی اس بازار کبھی اس بازار، ہر چوک پہ کھڑے ہو کر علی کی بیٹی یہی کہتی رہی نانا دین تیرا بچ گیا میں اجڑ۔ اجرکم علی اللہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔